جی السلام علیکم. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے لمبے بالوں کی جو بات کی کہ کرسچنز میں، تو کیا ہم اپنے بال چھوٹے کروا سکتے یا صرف سنوار سکتے ہیں؟ دیکھیے بالوں کا جو وہ ہے نا سلسلہ، میں نے بائبل میں تو پڑھا تو وہ کہہ رہے ہیں لمبے بال جو ہیں وہ زینت ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بڑے بال جو ہیں وہ زینت کے لیے ہیں، صرف بالی زینت ہیں، اور وہ اور پردے کے لیے ہیں. وہ مطلب عورت جو ہے وہ بالوں سے اپنے آپ کو ڈھانکے. اچھا، اب یہ بات ہمارے معاشرے میں، مطلب میں بات کر رہا ہوں ہمارے معاشرے سے مراد انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا، یا جو یہ خطہ ہے یہاں پر اس پہ بڑی وہ ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بالوں کا کیا سائز ہو سکتا ہے، مرد کا عورت کا دونوں کا، اور میں سمجھتا ہوں آلموسٹ سملر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن میں سورہ البقرہ 2 آیا 196 دیکھیں گی تو اس میں یہ لکھا ہے، میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں، تھوڑا سا اس کو پھر وضاحت کرتا ہوں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، لیکن اگر تم گھر جاؤ تو تمہیں آسانی ہو ہدیہ تحفہ دو، یعنی مویشیوں کا، اور اپنے سر نہ مڑواؤ یہاں تک کہ ہدیہ اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے. اب یہ دیکھیے، جب ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جب میں نے پڑھی تھی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو کونیوں تک، مسح کر لو، پاؤں ٹخنے. تو مرد کو صیغہ مردانہ ہے. اسی طرح یہاں واتم الحج والعمرہ مردانہ ہے. ہر آیت قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو جب کہہ کے اللہ کہتا ہے، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہو جاتے ہیں. عورتیں جب بھی معاشرے میں بھی ہماری لینگویج میں، اردو میں یا انگریزی میں یا دنیا کے کسی معاشرے میں آپ جائیں، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو خطاب مردانہ صیغہ ہوتا ہے، اس میں عورتیں 100% انکلوڈڈ بات ہو رہی ہوتی ہے. جب بھی عورت کی وجہ سے کوئی بات ہوگی، یعنی کہ خواتین کی وجہ سے کوئی بات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر کے بتایا، جیسے کہ میں نے اس میں شروع میں بتایا عورتوں کے بارے میں. اس طرح عورت کا جب الگ ہو جاتے ہیں تو وہ اسپیسیفکلی آرڈر یا ڈسکشن عورت کے بارے میں ہوتا ہے. ورنہ قرآن مجید میں زیادہ تر ساری آیتیں جو ہے وہ مردانہ صیغہ میں، اس میں عورتیں انکلوڈڈ ہیں، اس میں عورتیں انکلوڈڈ ہیں. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم حج عمرے پہ جاؤ، تو یعنی کہ جو بھی جاتا ہے اور حج، تو وہ جب وہاں جائیں گے آپ، تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کب کرنی ہے قربانی، یعنی قربانی جب ہو جاتی ہے اس کے بعد سر منڈواتے ہیں حج میں اور عمرہ میں بھی. تو وہاں پر جب سر منڈواتے ہیں تو جنرلی وہاں جو جتنی بھی دکانیں ہیں، وہ دکانیں جو ہے تو آپ کو مرد منڈواتے نظر آتے ہیں، وہاں عورتیں نظر نہیں آ رہی ہیں سر منڈوانے کو. تو مجھ سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی عورتیں تو سر منڈوانے کا وہاں کوئی پارلر نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں عورتیں سر. میں نے کہا وہ کیوں، وہاں آپ کے شوہر جو ہوتے ہیں ان کے یا ان کے والد ہیں، یعنی جو بھی ان کا کیئر ٹیکر ہے وہ سر مونڈے گا. یعنی کہ عورتوں کے سر کون مونڈے گا؟ جو اس کا محرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر زیادہ تر عورتیں جو ہوتی ہیں، لوگ کہہ لیں ہم نے تو کسی کو دیکھا نہیں وہاں عورتوں کو سر مونڈے ہوئے. اب یہاں پہ لوگ ایسے تعجب سے دیکھ رہے ہیں میری طرف، جیسے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ یقین کیجئے وہاں جائیں، آپ حج پہ جائیں، اور خاص طور پہ سر اور عورتوں کے سر، کیونکہ وہاں پر ہر عورت کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کا جو احرام ہے وہ سر کا ڈھانکنا جو ہے احرام ہے. جب آپ جائیں گے نا تو مرد کے احرام پہنتے ہیں، خاص لباس ہوتا ہے، وہ لباس عورتوں کا جو ہے وہ سر کا ڈھانکنا جو ہے وہ اس کو احرام کہتے ہیں وہاں پر. تو ہر عورت کی میں بات کر رہا ہوں، ہر عورت نے وہاں سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اس ڈھکے ہوئے سر کی طرف آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو جن کے بال نہیں ہوں، گنجی ہوں گی جو عورتیں، وہ نظر آ جائیں گی آپ کو. تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی میں نے تو دیکھا نہیں، تو دیکھیں کہ وہاں بال نظر نہیں آ رہے. جب آپ اس نظر سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو عربی عورتیں، افریقن عورتیں، انڈونیشین عورتیں، مختلف ملکوں کی عورتیں آپ کو گنجی نظر آ جائیں گی.
تو اب اگر فرض کریے قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا تم ایک دفعہ حج کرو، جس کو استطاعت ہے وہ حج کرے. اگر میں مرد اور میری بیوی فرض کریے ہمیں ہر سال استطاعت ہے، ہم ہر سال حج پہ جائیں اور گنجے ہو کے آ جائیں، تو 8 مہینے بعد پھر جانا ہے حج پہ، تو کتنے بڑے بال ہوں گے میرے خیال سے جتنے اس وقت ہے 8 مہینے سے بڑے بال لٹکیں گے تو نہیں میرے خیال سے. آفٹر 8 منتھ میں گنجا ہو جاؤں تو 6-8 مہینے پھر تھوڑے سے بڑے بال ہو جائیں گے. تو اگر یہ سلسلہ ہم پریکٹس کریں تو مرد بھی اتنے گنجے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا اتنے گنجے نہ ہوں، اور عورتوں کے بال بھی جو ہیں اتنے گنجی نہ ہوں. تو اگر ہر سال وہاں گنجے ہوتے رہے ہر سال، وہ ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا تھا، لیکن ہماری یہ نہیں کرتے تو پھر عورتوں کے بھی بال گر رہے ہیں، مردوں کے تو گر ہی جاتے ہیں. عورتوں کے کم گرتے ہیں لیکن پھر بھی گر. تو میرے حساب سے کوئی قانون نہیں ہے کہ لمبے بال ہونے چاہیے یا چھوٹے بال ہونے چاہیے. اگر آپ کا اگر جانا حج پہ ہر سال ہو جائے گا تو آپ گنجے ہوں گے 8 مہینے بعد، پھر گنجے ہو جائیں گے، پھر 8 مہینے. تو عربی تو ایسے ہی رہ رہے ہیں، عربی تو گنجے ہو جاؤ کہ انہوں نے اتنے گنجے ہو گئے کہ وہ بال کیا دکھایا وہ پہننے انہوں نے شروع کر دیا. ایک ڈریس پہنتے ہیں آپ کسی عربی کے آپ سر کے بال بہت ہی کم دیکھ پائیں گے، یا تو عمرہ حج کر رہا ہو گنجا ہوگا یا اس سے وہ پہنا ہوگا. تو یہ آپ کا ہے کہ آپ بال جو ہے اگر آپ بڑے رکھیں تو غلط نہیں ہے، اور اگر آپ چھوٹے کریں گے تو بھی غلط نہیں ہے. مگر یہ یاد رکھیں میں نے بتا دیا باقی جو بال ہیں وہ نکال سکتے ہیں، مرد رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم. میرا سوال ہے کہ کیا عورتیں سونے اور چاندی کے زیورات پہن سکتی ہیں؟ ہاں دیکھیں ابھی میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سونا چاندی، وہ کیا تھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں لکھا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا ہے، لوگوں کے لیے زینت دی گئی ہے، خواہشات کی محبت عورتوں سے بیٹوں سے، اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت دی گئی ہے. یعنی اگر عورت کو اچھا لگ رہا ہے سونا تو غلط بات تھوڑی ہے، اور عورت کو اگر فرض کریے مرد کو بھی لگ رہا ہے سونا چاندی تو وہ غلط بات نہیں ہے. اب ایک اور آیت ہے میں آپ کو پڑھتا ہوں سورہ اعراف 7:32. ایک تو آیت میں نے پڑھ دی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سونا اور چاندی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متاع رکھا ہوا ہے. اب اللہ کہتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. کہتے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا؟ کون کر رہا ہے حرام زینت کو؟ سونے کو اگر آپ پہن رہی ہیں، اس کو سونا اگر بنایا اچھا لگ رہا ہے تو اس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں آپ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا. اور طیب اچھا رزق بھی اللہ کہہ رہا ہے حلال ہے وہ بھی کھائیں آپ. کہہ دے ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خالص قیامت کے دن میں اس طرح ہر علم رکھنے والی قوم کے لیے آیت تفصیل بیان کرتا ہے. یعنی کہ کہہ دے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا؟ اللہ نے زینت بنایا سونا چاندی تو وہ حرام کرنے والے کو اللہ سوال کر لے گا. پھر ایک جگہ لکھا ہے سورہ نیل 16:14 میں، یہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں تازہ گوشت کھاؤ، مچھلی تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں زیور نکلتے ہیں، اس میں بہت ساری چیز نکلتی ہیں، ڈیپ سائڈ نکالتے ہیں جس میں تم پہنتے ہو. مطلب سمندر سے جو چیزیں نکال وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں، سونا چاندی بھی وہ بھی پہنے آپ. اور لکھا تم اس میں سے زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو. اب مجھے بتائیے اس میں مرد کہاں پہنے ہوئے؟ وہ ایسا دیکھا ایسے دانت کی اور پتہ نہیں کس کی اور پتہ نہیں کس کی سیپیاں پیاں. اگر کوئی آدمی پہن لے تو کیا کہیں گے اس کو آپ؟ اور تو دیکھتا ہے کس نے. اچھا یہ تو آگے بات. یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے زینت کہہ دیا ہے اس کو حرام کہنا غلط بات ہے. تو عورت کو بھی زینت ہے، بیٹا بھی زینت ہے، سونا چاندی بھی زینت ہے، اگر وہ پہن رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یہ کہیں نہیں لکھا قرآن میں عورت پہن سکتی ہے مرد نہیں پہنے، مرد پہن سکتا ہے یا عورت. تو مردوں کو کیا پہنا رہے ہیں آپ؟ اصل میں مرد زینت نہیں ہے، عورتیں زینت ہیں. تو مرد پتہ نہیں کیوں پہن رہے ہیں، اور جنرلی مرد پہنتے بھی نہیں ہیں، پتہ ہے آپ کو، اس لیے کہ ان کو ان چیزوں کا وہ نہیں ہے نا. عورت تو خوشنما ہے تو وہ چاری یعنی آپ سونا کا وہی دیکھیں گے تو مجھے دیکھ لیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں.
پہلا سوال ہے کہ سورہ نور کی 24 کی آیت نمبر 31 کے مطابق کیا عورتیں اپنی زینت ان رشتوں میں سے کسی ایک کے لیے ظاہر کر سکتی ہیں؟ اس کی مزید وضاحت کیجیے. اور بیٹے زینت ہیں تو بیٹیاں کیا ہیں؟ بیٹیاں وہ زینت نہیں ہیں؟ نہیں. دیکھیے میں آپ کو سیریسلی بات کر رہا ہوں. میرے اپنی بہنیں بیٹیاں میرے فیملی بیک گراؤنڈ سب لوگوں میں آپس میں بیٹا ہوتا ہے سب خوش ہو جاتے ہیں. ایون نرس بھی خوش ہوتی ہے صاحب آپ کے بیٹا ہوا. اور بیٹی ادھر ادھر چل رہی ہے بات نہیں کر رہی ہے. میں کیا بتا دو تو مطلب بات بتا بھی نہیں کہ بیٹی ہوئی ہے. یقین کریں نرس کا کیا تعلق, وہ بھی چھپی چھپی پھر رہی ہے. تو استغفر اللہ. آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں مومن ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیت پہ اللہ تعالیٰ چاہے لڑکا دے, اللہ قرآن میں کہتا ہے کسی کو میں بیٹا دیتا ہوں, کسی کو میں بیٹی دیتا ہوں, کسی کو میں ملا جلا کے دے دیتا ہوں, کسی کو میں دیتا ہی نہیں ہوں. وہ اس چیز سے ڈرے جس کو نہیں دے رہا. تو چاہے بیٹا دے بیٹی دے آپ خوش ہو. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو زینت. اب آپ جب ہوتے تو سب پوچھتے ہیں تمہاری چال بتا رہی تمہاری بیٹا ہوگا, اور فلانا کہہ رہا ہے تو بیٹی کیوں نہیں کہہ رہا کہ تمہاری چال خوش ہو جائے بڑی بیٹی ہوگی, بیٹی ایسا کوئی نہیں کہہ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا قرآن میں بیٹے کو زینت, تو آپ یقین کہ یہ فیکٹ ہے. اب کوئی آدمی اس سے ڈینائی کر نہیں صاحب مجھے تو بیٹیاں پسند ہیں, ایسا بہت کم 1% ہوں گے جو بالکل کروکٹ سائیکی ہو. لیکن نارملی بیٹا چاہتا ہے آدمی. اگر بیٹی ہو جائے تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے, یہ یاد رکھیں چاہے کوئی بھی ہو. اچھا پہلا تو یہ سوال ہو گیا. دوسری سوال میں ایک اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ رشتے بتائے, تو میں نے کہا نا اب اگر آپ کی شادی ہوئی تو آپ شور آپ کے لیے مین کرائٹیریا نمبر 1 پہلے کون تھے؟ ابا تھے. یعنی گھر میں دیکھیں جب آپ اپنے فادر کے ساتھ تھیں, آپ نے پوچھا نا اس کی وضاحت, یا رشتے بہت سارے ہیں, تو فرسٹ پرائرٹی شور ہے. اب شور کہہ رہے میری اماں کی خدمت کرو, تو اس کو خوش کر لیں اماں کی خدمت کرے. سمجھ پہلے اب اماں جو ہے نا روب دکھائیں گی بیٹے پہ تو یہ کر, تو بیٹا جو ہے نا بیچ میں پھنستا ہے. تو بیٹے کو اللہ کہہ رہا ہے ماں کے سامنے اٹھنے کو بیٹی کی پٹائی کر دو, پھنس گئی آپ سمجھ. تو میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو اللہ کا قانون وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک سے اٹیچ رہے گی تو اس کا گھر بنے گا. دیکھیں گھر کیسے بنتا ہے, پہلے باپ سے اٹیچ ہوتی ہے وہ, جب وہ اب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ آیا کہ اپنے شوہر سے اٹیچ ہو جاتی ہے. یہ طریقہ کار ہے دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا. تو جو آپ کے ابا کے جو پرنسپلس تھے اس سے آہستہ آہستہ ہٹیں گی اور شوہر کے پرنسپلس پہ آئیں گی آپ. تو ایک یہ مقصد ہے اس کا, یہ مقصد ہے آپ اپنی جو بھی آپ کی امی ہیں جو بھی ہیں یا اور بہنیں ہیں ان کی یا بھائی ہیں ان کی بھی آپ شوہر سے چلیں. شوہر اب یہ اللہ نے میں نے شوہر کو بتا دیا. اب شوہر بیچارے جائیں بتاؤں ان کی غلطیاں, وہ امی کی برائی کہہ دی یا بیٹی کی برائی کر دی, بہن کی برائی کر دی. یہ نہیں کرنا چاہیے شوہر کو. شوہر کو اپنے بہن بھائی کی کیوں برائی کر رہا ہے وہ, تو وہ جس طرح اس کی فرض کے شوہر مجھے برا سمجھ رہا ہے تو آپ بھی برا سمجھ رہی ہیں, یہی ہونا چاہیے. شوہر کے دماغ سے چلیں. تو وہ یہ ایک سے اٹیچمنٹ یہ ہے. آپ کے سوال کا جواب مل گیا نا آپ کو, یہ اور بتاؤں؟ ہاں پوچھیں. عورتیں آپ نے کہا کہ جب نماز پڑھتی ہیں جی جی تو مطلب وہ اپنی ظاہرہ زینت چھپائیں یا نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں تو آپ تو کہاں نہیں, میں نے یہ کہا تھا لیکچر میں اپنے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دعا جب نبوت کرتی ہے تو وہ سر چھپائے گی. تو وہ ہمارے یہاں کلچرلی ایک سسٹم بنا ہے تو ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں. مطلب دیکھیے ہماری جتنی خواتین ہیں وہ سر نماز میں پہنتی ہیں, اوپر پہن لیتی ہیں. اب وہ بچپن سے ایک عادت پڑی ہے, کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے, تو میں خامخواہ کو نہیں اتارو, سب پڑھ رہی ہیں جتنی بھی میرے خیال سب یہاں آتی ہیں, آپ بھی پہنیں. ایک کمفرٹیبل ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کو, مگر آپ کے دل میں پتہ ہونا چاہیے دماغ میں کہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. تو یہ ایک کلچری کانسیپٹ بن گیا ہے کہ اللہ کی رسپیکٹ جو ہے سر ڈھانکنے سے آتی ہے. سر بیسیکلی عقل ہے, تو عقل پہ جب اللہ کی آیت میں سننے جاؤں گا تو سر کھلا ہونا چاہیے, صاف صاف, کان بھی کھلے ہونے چاہیے. وہ سر کو بھی ڈھانکتے ہیں اور یہاں سے پورا اچھی طرح کانوں کو یوں بند کر لیتی ہیں عورتیں کہ ہم سن کے نہیں دیں گے آیت. خبردار جو سنی ہیں کر کے کس لیے یوں کر کے اب کانوں میں انگلی ڈال لی. اب بتائیے آیتیں پڑھ رہا ہے وہ سنائی دے رہا. یہ بالکل ہے, ہاں بائبل کا کانسیپٹ ہے, مگر پہلے میں کوئی حرج نہیں, میں بتا رہا ہوں بس ہلکا سا ڈالنا ہے یوں کر کے اگر کمفرٹیبل, لیکن پورا جکڑے وکڑے نہیں. مگر یہ یاد رکھیں یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. پوری میں نے لیکچر میں کبھی دکھا دیا آپ کو. تو یہ ہے, آپ سوال کر لیں. جی کیا عورتیں گھر سے باہر نوکری کر سکتی ہیں؟ ہاں انشاءاللہ. وہ دیکھیں وہ ہم نے ایک موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ پڑھا تھا آیت میں, وہ ویسے ہی پڑھ دیتا ہوں وہ دوبارہ. دیکھیں وہاں لکھا تھا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
ووجد من دونهم رأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. اور جب وہ مدین کے پانی کی جگہ پر وارد ہوا تو لوگوں میں سے ایک امت کو پایا، اس کے اوپر پایا جو پانی پلا رہی تھی. ان کے علاوہ 2 عورتوں کو پایا جو اپنے مویشیوں کو روکے ہوئے تھیں. اس نے ان سے کہا تم دونوں کو کیا بات ہے؟ ان دونوں نے کہا ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چروائے نہ ہٹا لیں، اور ہمارے باپ بوڑھا اور وہ ہے. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو قوم کام کر رہی ہے پانی پلانے کا، ایگزیکٹلی وہی کام 2 عورتیں کر رہی ہیں. نوکری جو ہے وہ 2 عورتیں باہر نکل کے ایگزیکٹلی جو 2 مرد کر رہے تھے وہی 2 عورتیں کام کر رہی ہیں. صرف فرق اتنا تھا کہ وہ چاہیں یہ ہٹا لیں تو پھر ہم پلا دیں. تو اس کے معنی ہے کہ آپ باہر کام کر سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کنڈیشن ہے. انہوں نے جب موسیٰ السلام نے ان سے پوچھا تم کیا بات ہے کیوں ایسے، تو کہنے لگے ہمارے ابا جو ہیں ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، ادھیڑ عمر ہیں، مطلب کبیر ہیں، وہ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں. یعنی ان ادر ورڈز ان کی کمزور ہو گئے، کسی مجبوری کے تحت وہ عورتیں آئیں باہر. تو دیٹ مینز اگر کوئی کیئر ٹیکر عورت کا ایسا ہے کمزور ہے کہ وجہ ہے تو وہ باہر جا کے جاب کر سکتی ہیں. لیکن اگر کیئر ٹیکر اچھا ہے، ہسبینڈ ہے یا فادر ہے یا جہاں بھی، تو اس کو پھر گھر سے منسلک رہے. لیکن میں نے کہا جاب ہر عورت کو وہ مواقع نہیں ملتے. اگر فرض کریے کہ جس میں وہ کیئر ٹیکر نہیں ہے، نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی سچویشن ہے، تو وہ جاب کر سکتی ہیں سچویشنلی. یہ ہے مردوں کے ساتھ بھی حجاب میں رہتے ہاں. حجاب تو وہی ہے کہ جیسے انہوں نے جا کے حجاب میں ہی بات کی ان دونوں عورتوں سے، وہ بھی حجاب میں تھی، وہ بھی حجاب میں. حجاب رہتے ہوئے آپ جاب کر سکتی ہیں. بالکل. السلام علیکم. قرآن کریم میں لفظ حجاب جو ہے وہ اور کس طرح استعمال ہوا ہے؟ قرآن آیت کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیں. اچھا، تو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک تو ہم نے پڑھا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب. یہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے پردے کے پیچھے. ایک تو یہ حجاب پر تھا. پھر مریم نے پڑھا واتخذ من دونہم حجابا، اور مریم علیہ السلام نے حجاب لیا. اب قرآن مجید میں جو پہلے میں نے بتایا تھا شروع میں، اس میں بہت ساری آیتیں، لیکن 7 آیتیں تھیں نا، میں نے 5 اور 7، 1 2 3 آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سورہ الاسراء 17 اس کی 45 اور 46. جو سائیکولوجیکلی حجاب، میں نے کہا جو ہمارے کانسیپٹ یہ ہمارے معاشرے میں جب آپ حجاب کہتے ہیں تو وہ سر کا گیئر سمجھتے ہیں، یعنی اسکارف. لیکن قرآن میں دیکھیے سورہ اسراء 17 45 46 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب تو قرآن پڑھتا ہے تمہارے اور لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم حجاب مستورہ یعنی چھپا ہوا حجاب پردہ ڈال دیتے ہیں. یعنی اب یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید میں حجاب کا استعمال کیسے ہوا. جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی مرنے کے بعد ان کو اکاؤنٹیبلٹی دینا ہے، حساب دینا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے جب تو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھتا ہے، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہم تیرے اور پڑھنے والے کے درمیان اور جو سن رہے ہیں ان کے درمیان ہم حجاب ڈال دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں. اللہ حجاب مستورہ، چھپا ہوا. آگے لکھا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور ہم ان کے دلوں پر روگ بنا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب تو اپنے رب واحد کا اس قرآن میں ذکر کرتا ہے وہ اپنی پیٹھوں پر پھرتے ہوئے فرار ہو جاتے ہیں. تو اب یہ دنیا میں یہ بات آیات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون سا حجاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ حجاب ڈال رہا ہے لوگوں کے اوپر جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، تو ان کو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، سمجھ ہی نہیں سکتے. اور وہ اتنا عجیب حجاب ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں، ہماری زندگی گزر گئی ہیں بغیر سمجھے ہوئے قرآن پڑھے جا رہے ہیں، عربی پڑھے جا رہے ہیں، حجاب نظر نہیں آ رہا آپ کو. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو قرآن کو عربی میں پڑھے چلے جا رہے ہیں، انہیں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو یہی لکھا ہے، حجاب پڑھا ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا. پھر ایسے لوگ ہیں جو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں لیکن روح نہیں معلوم. ترجمہ بتا دیں گے یوں یوں کر کے، مگر پتہ نہیں کیا اس کا مقصد کیا نہیں پتا. وہ ایک اور لوگ ہیں، ایک صرف قرأت کر رہے ہیں اور حافظ بھی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں یہ حجاب قرآن میں آیا ہے جو آخرت پہ ایمان، جس کو یہ احساس نہیں کہ میں مر جاؤں گا اور اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے اور مجھے حساب دینا اللہ کو، تو وہ ایک حجاب میں ہے.
اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ نے پردہ ڈال دیا. تو یہاں حجاب, قرآن میں حجاب آیا مستور, حجاب چھپا ہوا پردہ. تو یہ جو پردہ ہے یہ سمجھے, یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں وہ پردہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں معاشرے میں. تو ہمیں تو قرآن سمجھنا ہے نا, آیتیں سمجھنی ہیں. تو میں نے کہا اللہ کلام کرے گا پردے کے پیچھے, جب آپ حجاب لوگوں سے کریں گے, لوگوں کی بات ہوگی, اگر ان کی سنیں گے تو اللہ پردہ ڈال دے گا. اچھا ایک اور دیکھیں آیت, ایک اور میں پڑھتا ہوں. سورہ فصلت ہے, نوٹ کر لیں 41 کی 5. وہ لوگ کہتے ہیں, خود جب پردہ پڑ گیا کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر روک ہے, رکاوٹ ہے اس میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے, اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے, اور ہمارے اور تیرے درمیان حجاب ہے, بس تو بھی کر ہم بھی کریں گے. بتائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگ خود کہہ رہے ہیں, ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے جس کی طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے, یعنی اللہ کی آیتوں کی طرف اگر تو بتا رہا ہے کوئی آدمی, اس کو سن ہی نہیں رہا, وہ بالکل ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کو کیا بات ہے. تو یہ چیز اللہ نے بنا رکھا ہے, سسٹم ایسا بنا دیا. اور جب ہی دیکھیں آپ قرآن کا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ جو حجاب کا جو لیکچر تھا, تو اس میں اصل بات تو اللہ نے قرآن میں, اگر حجاب آپ دیکھیں کنکارڈنس سے, معجم المفہرس سے, کہ بھائی حجاب کہاں کا آیا ہے, تو وہاں تو کسی اور کانٹیکس میں آیا ہوا ہے. اور ایک آخری میں آیت اور پڑھ دیتا ہوں, سورہ مطففین ہے, اس کی 83 سورہ, اس کی 13 to 16. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب اس پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ پہلوں کی سطریں ہیں. یعنی جب اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے, لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے یا اس طرح کے لوگ کہتے ہیں تو سطریں ہیں, سطریں مطلب سطریں ہیں پہلوں کی. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں, بلکہ ان کے قلوب پر زنگ ہے بسبب جو وہ کما رہے تھے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہرگز نہیں, بے شک وہ اپنے رب کے بارے میں اس دن ضرور حجاب, پردوں میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم. بے شک وہ ضرور جہیم, جہنم سے جوڑ دی جائیں گے. تو یہ دیکھیں آپ قرآن مجید میں جو میں 3 اور پڑھ دی, 2 وہ پڑھی تھی, 5 آیتیں تو میں بھی حجاب کی پڑھ چکا ہوں اس لیکچر میں, اور کہیں پر بھی وہ اسکارف نہیں ہے. یہاں پر بھی یہ سائیکولوجیکل حجاب ہے ان لوگوں کے جن کے دل یہ کہتے ہیں یہ تو آیتیں پہلوں کی سطریں ہیں, یہ سطریں ہیں, خالی آیتیں یوں سطریں لکھی ہوئی ہیں, اور ان کے دلوں میں اللہ کہہ رہا ہے زنگ ہے, اور یہ جو ہے یہ حجاب میں ہے. تو یہ تو چلا آ رہا ہے سلسلہ. تو میں نے یہ بتایا نا تھا اپنے لیکچر میں, یہ بتایا تھا جو ایکچول حجاب ہے قرآن مجید میں, فزیکل حجاب بھی ہے, جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے وہ فزیکل اور نفسیاتی حجاب کریں گے تاکہ اللہ ہم سے بات چیت کرے, آیتیں سمجھ میں آئے. اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم آیتوں کی وضاحت ہو ہمارے پاس, سمجھ میں نہیں آئے تو کیسے ہوگا. ہاں وعلیکم السلام. آپ نے اپنے بیان میں بتایا کہ ثیاب کے معنی کپڑے اور لباس کے معنی پہننا ہے. ان معنوں کی تصدیق کے لیے کیا کوئی آیت ہے؟ اچھا, یہ ایک آیت ہے قرآن مجید, ایسے 2-3 جگہ آیا ہے. میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں. یہ سورہ آپ لکھ لیں, 18 سورہ ہے, اس کی 31 آیت ہے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون, یہ دیکھیں ویلبسون ثیابا. ویلبسون ثیابا کا مطلب ہوتا ہے اور وہ پہنے ہوئے ہوں گے کپڑے. یلبسون وہ پہنیں گے ثیاب کپڑے. کیسے؟ خضرم من السندسی, سبز کپڑے پہنیں گے نفیس ریشم والے. صحیح ہے نا, یہ اس طرح کی آیت لکھی ہوئی. اور بھی 1-2 ہے, مجھے سر ایک بتا. صحیح ہے یہ صاحب. جی جی بات صاحب. آپ نے اس میں اپنے لیکچر میں فرمایا تھا کہ ماہر مردوں, جی تو ماہر مردوں سے مراد ڈاکٹر حضرات. ہاں, تو ڈاکٹر حضرات سے جو ہے خواتین کس حد تک اپنا علاج کرا سکتی ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, جیسے گائنی کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, یا سائیکولوجیکل بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں. نفسیاتی اگر بیماریاں ہیں, پرابلمز لیڈیز کو ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کی, میں نے بتایا نا, ایموشنز, جذبات اوپر رہتے ہیں نا, تو اس سے تھوڑی سی ڈسٹربنس آ جاتی ہے. سیکس مینسز کی بھی, مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو عورتوں کو, معاشرے تو کہتے ہیں جن چڑھ گئے, بیکار سی بات ہے, مطلب ان کو یہ پرابلم آتی ہے. تو آپ نفسیاتی ڈاکٹر کو جا کے ڈسکس کر سکتی ہیں اپنی جو بھی ان کے جذبات آ رہے ہیں, خیالات آ رہے ہیں. اسی طرح میڈیکل چیک اپس بھی کرا سکتی ہیں لیڈیز. اچھا, میرا دوسرا سوال کہ جو خواتین جو نقاب پہنتی ہیں یعنی حجاب,
यानी वो आँखों वाला, अब उनकी और वो ख़वातीन जो नहीं पहनती, मर्दों की जो अट्रैक्शन होती है, या हम इसी माशरे में रहते हैं, इसी माशरे की बात करेंगे। जी तो बिल्कुल। मर्दों की जो अट्रैक्शन है, वो जो नज़र, यानी जिसको आप बदनज़री भी कह सकते हैं, वो बार बार नज़र जो पड़ती है वो बग़ैर हिजाब वाले पर। अब जब हिजाब होता है या नकाब लगा हुआ होता है तो आदमी गौर भी नहीं करता, या एक आध दफ़ा देखा छोड़ दिया। तो मतलब कहने का ये कि इसको अगर रिवाज दिया जाए कि जो नकाब है आँखों वाला, उसको प्रमोट किया जाए, और जो चेहरा खुला हुआ है और उसकी तरफ अट्रैक्शन होती है, तो इसके बारे में थोड़ी सी ज़रा नहीं देखिए, शक्ल तो अल्लाह ने बनाई ना। अब आप अगर देखिए, एक मैं बताऊं आपको, अगर कोई ख़वातीन है, कोई भी ईमान वाली लड़की है, लड़की तो एक सेकंड में देख ली थी कि एक आदमी मुझे गलत नज़र देख रहा है, तो उससे देख ले, वो तो उसको आपको पता ही नहीं चलेगा, उसने आपको देख लिया, आप देख रहे हैं, तो आपको तो आप अपना नीयत ख़राब करे जा रहे हैं, वो तो आराम से बैठी सोच रही, कोई अपनी ज़िंदगी आयतें याद कर रही है। तो एक सेकंड वो तो आयतें दोहरा रही है अपनी ज़िंदगी में, आप परेशान हो रहे हैं जो देख रहा है ऐसा, तो उससे क्या हुआ? किसका फॉल्ट किसका है? यू आर रिस्पॉन्सिबल। कभी भी वो उसको शहवत नहीं होगी, उसके जाके ताल्लुक नहीं कर सकता सिर्फ चेहरा देख के, जब तक कोई और चीज़ एक्सपोज ना करे। वो आँख कहते हैं ना, आँख से वो नहीं देख, नहीं वो देख ही नहीं रही ना, आपको आंख मिला ही नहीं रही, उसको तो बसारत से उसको पता है ना कि बसारत उसने देख लिया। सुने मेरी गौर से बात सुने, मैं बता रहा हूँ, यहाँ औरतें बैठी हैं, उनके सामने बोल रहा हूँ, औरत ने आपको देख लेना है जब आपकी गलत निगाह है, और आपको पता नहीं चलेगा वो देख लिया उसने, तो वो आपकी तरफ देखेगी नहीं। निगाह तो जब मिलाई जब वो भी बद हो, तो वो ईमान आए तो मैं अपने उससे दोहराना शुरू कर दिया अपनी दुनिया में, वो अपने, अरे आप खराब होते रहे तो आपकी जहन्नम दोज़ख। मतलब अल्लाह ताला ने चेहरे को ओपन रखा है, ये मैं अल्लाह ताला की बात कह रहा हूँ, आपकी चाहे कोई प्रमोशन कर रहा है कोई चेहरा वेरा, वो आप कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक्सपोज किया है। हज़रत मरियम से ज़्यादा नेकोकार औरत नहीं है दुनिया में, वो वाजे लेके बच्चे को लेके आए, पहचान गए उसको। तो मैंने ये आयतें जो पढ़ी हैं, ये 100% अल्लाह की आयत है, और इस आयत की बेस पे 100% चेहरा वाजे होना चाहिए। अब अगर कोई बद किरदार मर्द देख रहा है तो उससे देख लिया, औरत उससे तो हटा लिया निगाह, अपने उससे उसकी बसारत ने नोट कर लिया कि ये गड़बड़ आदमी है, तो वो तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ करेगी जिससे आपकी पिटाई हो जाए, समझ रहे हैं आप? तो मतलब वो मैं बताऊँ, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इस तरह अल्लाह ने जहाँ उसको कहा कि तुम सही तरह बात करो, तो वो कहता चेहरा छुपा लो। अल्लाह ने जब बोलने पे पाबंदी लगा दी तो उसको चेहरे से कोई मसला नहीं है। सवाल करना जी। वालेकुम सलाम। बेटे जीनत हैं जी, और मर्द जीनत नहीं है, क्या यही बेटे बड़े होके मर्द हो जाते हैं? नहीं, मर्द माँ के लिए जीनत है, औरों के लिए। आप समझे मेरी बात, जीनत जो है बेटे जीनत हैं। अच्छा, अब वो हस्बैंड जीनत नहीं है। अच्छा, दूसरी बेटियां जीनत है नहीं, और औरतें? नहीं औरतें जीनत है ना, इसमें बात समझे ना, मैं बता रहा हूँ। आप देखें, जब बच्चा पैदा होता है, सही है, ये जितनी देखें इनसे पूछ लेना, मैं आपको वो बता रहा हूँ, जब बेटे की मतलब जब बच्चा लड़का जब पैदा होगा तो वो जीनत माना जाएगा। अच्छा, वही फिर बड़ा होके हाँ, कोयला हो गया, जीनत नहीं हुआ, कोयला हो गया, कोयला। माँ के लिए रहेगा जीनत, बात समझे, उस माँ बाप के लिए जीनत रहेगा हमेशा। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब शौहर बनेगा ना वो, तो कोयला हो गया वो। अब उसका जो बेटा होगा वो फिर बाबा के लिए दोनों की जीनत बन गया। तो वही बेटी जो जीनत नहीं, बेटी नहीं है तो वो बड़ी होके औरत, वो शौहर के लिए बनी। शौहर के लिए? हाँ, और नहीं दूसरों के लिए, औरतों के लिए भी। बात समझे, औरत के लिए, औरत भी जवान जीनत है। मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब जवान हो जाती है औरत, वो हर एक के लिए जीनत है। देखिए, वो बेटी तो है, जब वो मतलब आप समझे, बेटी के रिश्ते के अंदर नहीं है वो, बेटे के रिश्ते में बेटा जीनत है, बेटी और बेटी का मुकाबला हो जाएगा, तो बेटी जो है वो जीनत नहीं है, बेटा जीनत है। लेकिन जब औरत कहेंगे हम, औरत अल्लाह ने ज़ुय्यिन लिन्नासी कहा, औरत को कहा, वो जीनत बनी। अब औरत बेटी के रिश्ते में जाएंगे तो नहीं होगी बेटे के मुकाबले में, लेकिन वैसे आप देखें वो जीनत है। औरत के लिए औरत जीनत है, यूँ समझे, मर्द के लिए भी औरत जीनत है, वो अच्छी लगेगी उसको, और ये फैक्ट है। मतलब हाँ, वैसे अच्छा, बहुत अच्छा सवाल, आई अप्रिशिएट। साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मायदे में सूरह मायदा के 6 में वज़ू के लिए का पार्ट एक्सपोज होते हैं, तो 24 की 31 में तो औरतों को कहा कि वो उतना एक्सपोज हो सकता है, तो क्या मर्द स्विमिंग वगैरह में उसमें क्या उनको भी उतना ही एक्सपोज करना है या ज़्यादा कर सकते हैं जो स्विमिंग कर? नहीं, पहले तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी और बाहर भी मुल्कों में मैं देखा है, स्विमिंग पूल्स ऐसे हो गए हैं जो लेडीज़ और जेंट्स के अलग कर दिए। मर्द अकेले भी जो नॉर्मली जो स्विमिंग पूल वगैरह में कर रहे होते हैं, तो वो क्या वो भी इतना ही एक्सपोज करें अपने आप को, या अगर कर ले तो अच्छा है, अगर नहीं कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
कोई चीज़ नहीं है आपकी अट्रैक्शन। दूसरी बात ये 24 की 31 के रेफरेंस से ही मेरा सवाल। जी मैं समझ गया आपका। मेरा मकसद ये था कि मर्द जो है, मैं देखिए कुरान देखिए बेसिकली तो आदमी की एक्सपोजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने इतने स्पोर्ट्समैन देखे हैं और पता नहीं क्या क्या देखी है, और बल्कि मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि और मर्द के लिए कोई, सिवाय ये बेचारे जो बीमार हैं होमोसेक्सुअल्स, गेस, इनके अलावा मर्द के लिए कोई ऐसी मर्द को देख के कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही है। इवन औरत को भी नहीं हो रही, मर्द को भी नहीं हो रही, सिवाय गेस, है ना, और सिवाय साइकोलॉजी की क्रिकेट औरत, इसका दिमाग गड़बड़ हो गया तो वो फिर मर्दों के पीछे लग जाती है, पागल हो जाती है ज़हनी तौर पे, है ना, वो अपने को भूल जाती है, वो खुद मर्द बन जाती है और मासूम मर्दों को पे निगाह होती है। तो ये एक अलग चीज़ है। तो मेरे कहने का मतलब है वो मर्द जो बीमार हैं, देखिए बहुत से मैं बताऊं दुनिया में मर्द बहस करेंगे, नहीं हम भी खूबसूरत हैं, हम भी ब्यूटीफुल हैं, इसी तरह औरतें बहस करेंगे हम भी मर्द को पसंद कर सकते हैं, ये बहस करते हैं। तो बहस करने वालों को आप समझें, उनका कुरान में जिक्र है एज वो अल्लाह कह रहा है तुम्हें क्या हो गया, तुम औरतों को छोड़ के मर्दों से शहवत कर रहे हो, तो वो शहवत ख्वाहिश मर्दों से होने लगी, तो वो बीमारी के बता दिया। वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, उसमें मर्द और दोनों शामिल हैं कि वो औरतों को छोड़ के मर्दों से शहवत कर रहे हैं, एक आयत है ना। तो वो बीमारी के अंदर फिर वो इस तरह के लोग आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं कि वो, मैंने कहा वो बीमारी है, फिर वो सिकनेस है। वो स्विमिंग कर सकते हैं मर्द जिस तरह, हाँ मर्दों के साथ स्विमिंग कर लें, देखिए वो स्विमिंग है, स्पेशल केस है, स्पोर्ट्स है, कोई ऐसी चीज़ में स्पेशली आप ड्रेस पहन लें, लेकिन एज ए रूटीन में अपनी लाइफ को वैसे ही मेंटेन करें जैसे मैंने आपको बताया। जी शुक्रिया। अच्छा ओके, और कोई सवाल तो नहीं? मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अभी आप सवाल व जवाब के सेशन से गुज़र रहे थे, इसका इख्तिताम होता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।